یہ نظم عملی سطح پر سر سید احمد خان کے پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے سر سید احمد خان کے نظریات، ان کے بلیفز کی نشاندہی کی ہے۔ اے کہ ہے تیرے مرغ جان تار نفس میں ہے اسیر، اے کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی۔ سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر دیکھ، چشمہ باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ اے میری قید کی زیارت کرنے والے، یعنی سر سید احمد خان کی قبر پہ جو جاتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو تیری جان کا جو پرندہ ہے تیری ہی سانس کے رشتے میں قید ہے، اور تیری روح کا پرندہ جو ہے پنجرے میں بند ہے۔ اس سے مراد یہ کہ تو زندہ ہے، اور اس باغ میں نغمے گانے والوں کی آزادی کو دیکھ، اور جو شہر اجڑا ہوا تھا کس طرح دوبارہ سے ہی آباد ہو گیا ہے۔ اور کس شہر کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ علی گڑھ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی جس محفل کی فکر کھائی جاتی تھی، یعنی سر سید احمد خان کو مسلمانوں کی حالات کی فکر تھی، اسی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی کہ پڑھائی کرو۔ اور یہی وہ شہر ہے جہاں یعنی علی گڑھ میں سر سید احمد خان کا کالج قائم ہے، اور اس کالج کی وجہ سے علی گڑھ کے لوگ جاگ گئے تھے، ورنہ پہلے تو یہ علاقہ جو تھا بڑا غیر معروف سا علاقہ تھا علی گڑھ۔ اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے میرے صبر کی وجہ سے، میرے استقلال کا پھل ہے۔ دیکھ میرے قبر کا پتھر بولنے کی طرف راغب ہو رہا ہے کہ تو باطن کی آنکھ کھول اور اس پہ جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھ۔ علامہ اقبال نے اس بند میں امت مسلمہ کو اشارہ کیا ہے علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف۔ سر سید احمد خان، لوح تربت، قبر پہ جو خطبہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ مرغ جان، روح کا پرندہ، تار نفس، سانس کی ڈوری، اسیر کہتے ہیں قید کو، طائر کہتے ہیں پرندے کو، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، نغمہ پیراؤں کی، گیت گانے والوں کی، صبر کہتے ہیں برداشت، استقلال، ثابت قدمی، پرسسٹنس، سنگ تربت، قبر پہ لگا ہوا پتھر، گرویدہ تقریر، تقریر کی خواہش رکھنے والا۔ اقبال مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پڑھائی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی کرو بھائی، کتابیں پڑھو، یونیورسٹیاں جاؤ، چیٹنگ نہ کرو، چیزیں سمجھو۔ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنا نہ سکھلانا کہیں، واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو آپ نہ آئیں ان افسانوں کو نہ چھیڑ۔ سر سید احمد خان کی روح کہہ رہی ہے، اے لوگوں، اگر دنیا میں تمہارا مقصد تعلیم پھیلانا ہے تو خدا را اپنی قوم کو رہبانیت کی طرف نہیں لے کے جاؤ، یعنی دنیا کو ترک کرنے کا سبق نہ دو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرقہ بندی کی حمایت میں کبھی اپنی زبان نہ کھولنا۔ اور آج دیکھیں، ابھی کوئی سندھی کہہ رہا ہے، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی مہاجر، یہ سب ایک قسم کی لعنت ہے جو ملک و ملت تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس
تمہاری ہر تحریر اور تقریر سے اتفاق نمایاں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسی گفتگو کرنا جو دوسروں کو دل دکھانے کا سبب بن جائے۔ مزید یہ کہ اس ترقی پذیر معاشرے میں ماضی کی روایات کو دہرانا درست نہیں ہے، یہ ایک قسم کا افسانہ ہوگا، اس سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یعنی ماضی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مستقبل کی طرف کوششیں کرو، عمل کرو، جد و جہد کرو، اسٹرگل کرو۔ تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا۔ عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے۔ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما رواں کے سامنے بے باک ہے۔ سر سید احمد خان کی قبر پہ جو خطبہ لگا ہوا تھا وہ یوں بولا کہ تم لوگوں میں جو مدبر اور سیاست دان ہیں وہ غور سے سنیں میرا پیغام، کہ جرت مندی اور دلیری ان میں ہونی چاہیے، وہ ملک و ملت کے مفاد اور حقیقت پسندی کے ساتھ انہیں چیزیں ایکسپلین کرنی چاہیے، اور سچائی کے اظہار میں کسی قسم کی بے باکی اور جھجک مناسب نہیں ہے۔ اگر ملت کو، قوم کو درست کرنا ہے تو اپنی بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اور ایک نیک انسان اور حق گو انسان کا دل کسی جھجک کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور کسی قباحت کا۔ اور حکمراں جو رولرز کتنے ہی جابر ہوں ان کے خلاف اپنا بیان پورے جرت مندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مدبر کہتے ہیں تدبیر کرنے والا، دس کہتے ہیں ہاتھ کو، ارباب سیاست سیاست دان، عصا کہتے ہیں لاٹھی سہارا، اور عرض مطلب اپنے مقصد کی بات کرنا، جھجک جانا رک جانا، زیبا کہتے ہیں جچنا، بیم و ریا کہتے ہیں مکر کو، خوف کو۔ ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ معجزہ رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرے مسئلہ جام و جم، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ سر سید احمد خان کے مقبرے میں جو پتھر لگا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ادیب یا شاعر ہو تو تمہارا جو دل ہے ہر طرح کی منافقت اور ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ تم لوگ فطرت کے شاگرد ہو، لہٰذا تمہارا لب و لہجہ کسی حالت میں بھی بے آبرو نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اشعار کے اعجاز سے ان لوگوں کو بیدار کر دو جو ایک عرصے سے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جھوٹ اور باطل کو اپنی حق گوئی اور سچائی سے فنا کر دو۔ خانہ معجزہ رقم کہتے ہیں انوکھی تحریر لکھنے والا قلم، جام جم، جمشید بادشاہ کا وہ پیالہ جس میں وہ دنیا کو دیکھ سکتا تھا، تلمیذ رحمانی اللہ کا شاگرد، سونے والوں غافل جو لوگ اب محنت نہیں کرتے، اعجاز کہتے ہیں معجزے کو، کرامت کو، خرمن باطل سچ کی مخالف قوتوں کے گروہ، شعلہ آواز کے اثر سے۔